بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ مراد نے کہا، میں تو واقعی کنگال ہو گیا ہوں، ہوٹل کا بل بھی ادا نہیں کر سکوں گا، میری بڑی بے عزتی ہوگی، وطن واپس جانے کے لیے بھی رقم نہیں ہے، تم کیا چاہتی ہو؟ مجھ سے کس طرح کا تعاون چاہتی ہو؟ صاف صاف بولو۔ سیدھی سی بات ہے، دولت کبھی سیدھے رستے سے حاصل نہیں ہوتی، حد سے زیادہ دولت حاصل کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی چور راستہ اختیار کرنا پڑتا ہے۔ ہم کہیں ہاتھ کی صفائی دکھائیں گے یعنی چوری کریں گے، کسی کو مار پیٹ کر اس سے رقم چھینیں گے، لیکن آج تک میں نے کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا ہے۔ بھگوان جانتا ہے میں نے بھی کبھی کوئی غلط کام نہیں کیا، نہ چوری کی، نہ بے حیائی کے راستے سے دولت کمائی، لیکن آدمی جب مجبور ہوتا ہے تو پھر انسان سے شیطان بن جاتا ہے۔ اٹھ کر کھڑی ہو گئی، پھر بولی، تم کوئی واردات نہیں کرنا چاہتے نہ کرو، باہر جاؤ اور کسی کے سامنے ہاتھ پھیلاؤ، کوئی تمہیں بھیک میں کتنا دے گا؟ 2 روپے، 4 روپے، 5 روپے؟ کیا تم بھیک مانگ کر ہوٹل کا بل ادا کر سکو گے اور اپنے وطن واپس جا سکو گے؟ ایسے وقت اچانک ہی مراد نے اپنے اندر تبدیلی محسوس کی۔ وہ جو کبھی غلط کاموں کے بارے میں سوچتا بھی نہیں تھا، فوراً ہی راضی ہو گیا۔ اس نے پوچھا، کیا تمہارے پاس کوئی پلاننگ ہے؟ ہم کس طرح رقم حاصل کر سکتے ہیں؟ وہ بولی، آج دیوالی کی رات ہے، اس ہوٹل میں بڑے بڑے رئیس اپنی داشتاؤں یا گرل فرینڈز کے ساتھ آئیں گے اور یہاں کے کمار خانے میں صبح تک لاکھوں روپوں کا جوا کھیلتے رہیں گے۔ ہر سال دیوالی میں اس ہوٹل کا مالک ایک رات میں لاکھوں کروڑوں روپے کما لیتا ہے، ہم اس سے اچھی خاصی رقم چھین کر اپنی ضرورتیں پوری کر سکتے ہیں۔ ایسے کاموں میں بڑی مہارت اور ہوشیاری کی ضرورت ہوتی ہے۔ لاجونتی اور مراد نے پہلے کبھی چوری نہیں کی تھی، کوئی غلط کام بھی نہیں کیا تھا، پھر بھی انہیں یہ معلوم ہو گیا کہ کمار خانے کے اوپر ہوٹل کے مالک کا کمرہ ہے۔ جوئے میں ہارنے والوں کی رقمیں اس کمرے میں پہنچائی جاتی ہیں، ہر 1 گھنٹے بعد بڑی بڑی رقمیں آتی رہتی ہیں، پھر انہیں گن کر بیگ میں رکھا جاتا ہے۔ صبح 4 بجے جوا ختم ہو جاتا ہے، کمار خانے کو بند کر دیا جاتا ہے، پھر آخری رقم اس کمرے میں آتی ہے تو مالک دروازہ بند کر لیتا ہے، پھر کسی کو اندر آنے کی اجازت نہیں دیتا اور تمام رقم لے کر دوسرے دروازے سے ہوٹل کے پیچھے آتا ہے اور اپنی کار میں بیٹھ کر چلا جاتا ہے۔ دیوالی کی اس رات بھی یہی ہوا۔ 3 بجے ہوٹل کے مالک نے اپنے کمرے کا دروازہ بند کر دیا۔ لاجونتی اور مراد کو جیسے آگاہی مل رہی تھی کہ ایسے وقت انہیں کیا کرنا چاہیے۔ وہ کمرے کے اس پچھلے دروازے کے پاس آ گئے جہاں سے ہوٹل کا مالک باہر نکلتا تھا۔ وہ بڑے بڑے نوٹوں سے بھرے ہوئے 2 بیگ اٹھا کر دروازہ کھول کر باہر جانا چاہتا تھا، ایسے ہی وقت ٹھٹک گیا۔ دروازے کے پاس وہ دونوں کھڑے ہوئے تھے، دروازہ کھولتے ہی مراد نے اس کے منہ پر ایک زبردست گونسا جڑ دیا۔ وہ ایک گونسا ہی اس کے لیے کافی تھا۔ وہ زمین پر گرنے کے بعد پھر وہاں سے اٹھ نہ سکا اور وہ اس کے اٹھنے کا انتظار بھی کرنے والے نہیں تھے۔ 2 میں سے ایک بیگ کو اٹھا کر وہاں سے چلے گئے۔ ایسے وقت لاجونتی اور مراد نے منہ پر ڈاٹا باندھا ہوا تھا تاکہ پہچانے نہ جا سکیں۔ لاجونتی کا کمرہ دوسرے ہوٹل میں تھا۔ اس نے کہا، رقم میں لے جاتی ہوں، ابھی تمہارے پاس یہ رقم ہوگی تو تم پر شبہ کیا جائے گا، تھوڑی دیر میں پولیس آنے والی ہے، تم اپنے کمرے میں جا کر سو جاؤ۔ وہ اپنے کمرے میں آ گیا۔ تھوڑی دیر بعد ہی ہوٹل میں پولیس والے پہنچ گئے تھے اور وہاں ایسے 2 مجرموں کو تلاش کر رہے تھے جس نے ہوٹل کے مالک پر حملہ کیا تھا اور اسے بے ہوش کرنے کے بعد اسے رقم چھین کر لے گئے تھے۔ پولیس والے ان مجرموں کو تلاش کرتے ہی رہے۔ دوسرے دن مراد نے اس ہوٹل کو چھوڑ دیا، لاجونتی کے پاس آ گیا۔ اس بیگ میں 50 لاکھ روپے تھے۔ لاجونتی نے اسے 25 لاکھ دے دیے۔ مراد نے کہا، تم تو بہت ہی کام کی عورت ہو، کل رات میں کنگال ہو گیا تھا، آج تم نے مجھے لاکھ پتی بنا دیا۔ وہ بولی، اگر تم مجھ سے محبت کرو گے اور ہم ساری زندگی ساتھ رہیں گے تو اسی طرح لاکھ پتی اور کروڑ پتی بنتے رہیں گے۔ مراد عاشق مزاج نہیں تھا، اس عورت پر اس کا دل نہیں آ رہا تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں اس کے اندر تبدیلی پیدا ہوئی۔ اس نے محبت کا اظہار کیا تو اچانک ہی اس کے اندر زنانہ پن پیدا ہو گیا۔ دوسری طرف لاجونتی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ اس نے محبت کا اظہار کیا اور مراد کے قریب آنا چاہا تو اس کے اندر مردانہ پن پیدا ہو گیا۔ وہ مراد کی گردن میں باہیں ڈال کر بولی، ہائے میری چھمیاں، تو بڑی سندر لگ رہی ہے۔ مراد نے اسے پرے دھکیلتے ہوئے کہا، چل ہٹ یہاں سے، تجھے شرم نہیں آتی؟ 25 لاکھ میں میری آبرو لوٹنا چاہتا ہے؟ یہ کہہ کر وہ اپنے حصے کی رقم لے کر وہاں سے بھاگتا ہوا کمرے سے باہر آیا تو پھر اس میں تبدیلی آ گئی، مردانہ پن واپس آ گیا۔ وہ حیران پریشان ہو کر سوچنے لگا کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو جاتا ہے۔ اسے اپنے اس سوال کا جواب نہیں مل سکتا تھا، اس سے پہلے بھی اس کے ساتھ ایسا ہی ہو چکا تھا۔ اس نے ایئرپورٹ کے قریب آ کر ایک ہوٹل میں کمرہ لیا، پھر وہاں بیٹھ کر سنجیدگی سے سوچنے لگا، کیا میں کبھی کسی عورت کے قریب نہیں جا سکوں گا؟ کبھی میری شادی نہیں ہوگی، میں اپنے دلہن کے قریب جاؤں گا تو کیا مجھ میں ایسی ہی تبدیلی آ جائے گی؟ یہ تو بڑی شرم کی بات ہے۔ وہ اٹھ کر ٹہلنے لگا۔ اس کے ذہن میں یہی بات آ رہی تھی کہ ہندوستان آنے کے بعد اس کے اندر ایسی تبدیلی آئی ہے۔ وہ اپنے وطن میں بالکل نارمل تھا، وہاں اپنی ایک کزن کے ساتھ اس کا رومانس چلتا رہا تھا، اس کی قربت بھی حاصل ہوئی تھی، لیکن اس کے اندر ایسی تبدیلی نہیں آئی تھی۔ اس نے سوچا، میں فلم نگری دیکھنے آیا تھا، پتہ نہیں کس جادو نگری میں پہنچ گیا ہوں، مجھے یہاں سے واپس جانا چاہیے۔
لیکن وہ اپنی مرضی کے مطابق واپس نہ جا سکا۔ اس نے بے اختیار ممبئی جانے کے لیے ایک سیٹ ریزرو کرائی اور اب اس جہاز میں علی کے ساتھ سفر کرتا ہوا ممبئی کی طرف جا رہا تھا۔ علی اس کے خیالات پڑھ کر گہری سوچ میں ڈوب گئی۔ جو کچھ معلوم ہوا اسے صاف ظاہر ہو رہا تھا کہ اس کے دماغ پر کسی نے قبضہ جمایا ہوا ہے اور اسے اپنی مرضی کے مطابق استعمال کرتا رہتا ہے۔ اس نے ان اکھیوں سے مراد کی طرف دیکھا، پھر سوچا ضرور کوئی اس کے دماغ میں چھپا رہتا ہے اور اسے ٹینشن میں مبتلا کرنے کے لیے ایسے وقت زنانہ پن پیدا کرتا ہے جب یہ کسی لڑکی سے دلچسپی لینے لگتا ہے۔ پھر اس کے خیالات نے بتایا ہے کہ لاجونتی کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا۔ جب اس نے مراد کے قریب آنا چاہا تو اس کے اندر مردانہ پن پیدا ہو گیا تھا۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، جہاز سفید بادلوں کے درمیان سے گزر رہا تھا۔ وہ سوچ رہی تھی جو بھی ٹیلی پیتھی جاننے والا ان دونوں کے دماغوں میں آتا ہے وہ ایسا مذاق ان سے کیوں کر رہا ہے، انہیں ایسے وقت تماشا کیوں بنا دیتا ہے جب یہ کسی عورت کے قریب یا وہ کسی مرد کے قریب جاتی ہے۔ اگر صرف مراد کے ساتھ ایسا ہوتا تو یہ سوچا جا سکتا تھا کہ شاید اس کے اندر کوئی قدرتی تبدیلی آ گئی ہے، لیکن نہیں، دونوں کے ساتھ ایسا ہو رہا تھا۔ یہ بات ماننے والی نہیں ہے کہ دونوں کے اندر قدرتی تبدیلی آ گئی ہے۔ اس نے مجھے مخاطب کیا، پاپا کیا آپ کہیں مصروف ہیں؟ بیٹی ایک ہی اہم مصروفیت رہ گئی ہے، دن رات تمہاری ماما کو تلاش کرنا، اب اس کے سوا کوئی دوسرا کام نہیں رہا۔ تم اپنی سناؤ، کہاں ہو اور کیا کر رہی ہو؟ میں دہلی سے ممبئی جا رہی ہوں تاکہ عدنان اور پورس بھائی کے ساتھ وقت گزاروں۔ دہلی ایئرپورٹ میں ایک عجیب و غریب نوجوان سے سامنا ہوا ہے، وہ اس وقت میرا ہم سفر ہے۔ میں نے پوچھا وہ کن معاملات میں عجیب و غریب ہے؟ وہ مجھے مراد علی بادشاہ کے بارے میں تفصیل سے بتانے لگی۔ میں توجہ سے سنتا رہا۔ اس نے پورے حالات بتانے کے بعد پوچھا، کیا اس سے یہ ظاہر نہیں ہوتا کہ کسی نے اس کے دماغ پر قبضہ جما رکھا ہے؟ اسی طرح لاجونتی کو بھی اسی نے اپنی ممولہ اور تابعدار بنایا ہے اور ان دونوں کو اپنے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ میں نے کہا اگر ایسا صرف مراد کے ساتھ ہوتا تو یہ سمجھا جاتا کہ شاید اس کے اندر قدرتی تبدیلی ہوئی ہے، لیکن ایسا لاجونتی کے ساتھ بھی ہو رہا ہے۔ پھر یہ کہ مراد نے اب سے پہلے کوئی غلط کام نہیں کیا، چوری جیسی واردات نہیں کی، جبکہ لاکھوں روپے جبرن ہوٹل کے مالک سے چھین لیے۔ اس کے اندر خود بخود ہی مجرمانہ خیالات پیدا نہیں ہوئے، اس کے اندر ایسی تحریک پیدا کی گئی۔ ان سب باتوں سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ کسی نے اس کے اور لاجونتی کے دماغ پر قبضہ جمایا ہے، انہیں اپنا تابعدار بنایا ہے۔ لیکن کیا پاپا؟ ان دونوں نے تقریباً 50 لاکھ روپے حاصل کیے اور پھر آدھی آدھی رقم آپس میں تقسیم کر لی۔ اگر کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والا ان سے ایسے کام کرا رہا ہے تو اس سے اسے کیا فائدہ حاصل ہو رہا ہے؟ علی نے کہا یہی میں بھی سوچ رہی ہوں، اس ٹیلی پیتھی جاننے والے کو ایک پیسے کا فائدہ نہیں ہے تو وہ ایسا کیوں کر رہا ہے؟ کیا وہ کچھ اب نارمل ہے؟ خیال خوانی کے ذریعے دوسروں کے دماغوں میں جا کر ایسے تماشے کرتا رہتا ہے۔ بردان پچھلے 3 دنوں سے بالکل خاموش ہے، اس نے ہمارے خلاف کوئی خیال خوانی نہیں کی۔ ہو سکتا ہے وہ کوئی نئی چال چل رہا ہو، مراد علی کو علاقہ کار بنا کر اس کے ذریعے تمہارے قریب رہنا چاہتا ہو۔ تم پورس، عدنان اور شیوانی کے پاس جا رہی ہو، اس طرح وہ تمہارے اور مراد کے ذریعے پھر شیوانی کے قریب پہنچے گا اور اسے حاصل کرنا چاہے گا۔ یس پاپا، ہمارا عدنان بھی اسے کانٹے کی طرح چبھ رہا ہے، وہ اسے نقصان پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ جب تک یہ معلوم نہ ہو کہ مراد کے دماغ پر کس نے قبضہ جمایا ہے، وہ کیا کرنا چاہتا ہے، کیا وہ واقعی بردان ہے یا کوئی اور ہے، تب تک تم عدنان اور شیوانی کے قریب نہیں جاؤ گی۔ آل رائٹ پاپا، میں ان سے دور رہوں گی، لیکن یہ بھی شاید میرے قریب خود بخود نہیں آئے گا، نہ ہی مجھ سے دوستی کرے گا۔ دوستی کرنے سے اس کے اندر تبدیلی آ جاتی ہے۔ تم نے غور نہیں کیا، دوستی کرنے سے تبدیلی نہیں آئے گی، جس طرح کہ وہ ابھی تمہارے ساتھ بیٹھا ہوا ہے، ایک دوست، ایک ہمسفر کی حیثیت سے ہے، لیکن اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ جب یہ محبت کا اظہار کرے گا، تمہارے قریب آنا چاہے گا، تب اس میں یہ تبدیلی آئے گی۔ مجھے یقین ہے کہ یہ اپنے ٹیلی پیتھی جانے والے کی مرضی کے مطابق تم سے دوستی ضرور کرے گا، اور اگر دوستی نہ کی تو پھر تم اس سے دوستی کرو گی، اس کے ساتھ رہو گی، پھر موقع پا کر تنویمی عمل کے ذریعے یہ معلوم کرو گی کہ کیا پہلے کسی نے اس پر تنویمی عمل کیا ہے۔ اگر کیا ہے تو تم اس عمل کو مٹا دو گی، یہ معلوم کرنے کی کوشش کرو گی کہ وہ عامل کون ہے۔ آل رائٹ پاپا، میں یہی کروں گی۔ میں تھوڑی دیر مراد علی کے دماغ میں موجود رہا۔ اس کے خیالات بتا رہے تھے کہ وہ ایک سیدھا سادہ سا بے ضرر سا نوجوان ہے، اس کی طرف سے کبھی کسی کو نقصان نہیں پہنچتا ہے، بلکہ وہ دوسروں کو فائدہ پہنچاتے خود نقصان اٹھا لیتا ہے۔ اب یہ خیالات اور اس کی یہ ہسٹری کہاں تک درست تھی، یہ اسی وقت معلوم ہو سکتا تھا جب علی اس پر تنویمی عمل کرتی اور اس کی ہسٹری معلوم کرتی۔ شام ہونے کو تھی، تھوڑی دیر بعد اندھیرا پھیلنے والا تھا۔ اس سے پہلے ہی جمیلہ نے سونیا سے کہا، ماما میں ابھی جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گی۔ سونیا نے پوچھا، کہاں جا رہی ہو؟ آپ جانتی ہیں میری تبدیلی کا وقت ہو چکا ہے، اندھیرا پھیلنے سے پہلے میں سامنے والے بنگلے میں جاؤں گی، پھر واپس آ جاؤں گی۔ وہ جمیلہ کے ساتھ بنگلے کے برآمدے میں کھڑی ہوئی تھی، سامنے دور ایک بنگلہ دکھائی دے رہا تھا۔ اس نے پوچھا، وہاں کیا ہے؟ وہ جھجکتے ہوئے بولی، ماما آپ سب جانتی تھی مگر بھول چکی ہیں،
مجھے پھر بتانا ہوگا کہ میں اندھیرا ہوتے ہی ابوالہول کے سامنے پہنچ جاتی ہوں، اس کی پوجا کرتی ہوں، اس کی عظمت کے گن گاتی ہوں تو میرے اندر پورے سار قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ میں اس سلسلے میں آپ سے بہت کچھ کہہ چکی ہوں، مگر بیٹی تمہاری یہ حرکتیں دین اسلام کے خلاف ہیں۔ تمہیں کسی بت کی پوجا نہیں کرنی چاہیے، اور وہ بھی ابوالہول کی، جبکہ مصر کے بت پرست بھی اسے اپنا معبود تسلیم نہیں کرتے تھے اور نہ ہی اس کی پرستش کرتے تھے۔ وہ حیرانی سے بولی، مما آپ اپنے آپ کو بھول گئی ہیں، آپ کو اپنا ماضی یاد نہیں ہے، پھر مصر کی قدیم تاریخ کے بارے میں کیسے جانتی ہیں کہ ماضی میں بتوں کی پوجا کرنے والے ابوالہول کی پوجا نہیں کرتے تھے؟ سونیا نے سوچتی ہوئی نظروں سے اسے دیکھا، پھر اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا، پتہ نہیں میری زبان سے یہ باتیں کیسے نکل گئیں۔ میں سمجھتی ہوں میرے اندر کے ایمان نے میرے اندر یہ خیال پیدا کیا ہے کہ ابوالہول کون تھا اور اس کی پرستش نہیں کرنی چاہیے، اسی لیے میرے منہ سے ایسی باتیں نکل گئی۔ بہرحال میں 22 برس کی ہو چکی ہوں، یہ 1-2 دن کی بات نہیں ہے۔ میں نے جب سے چلنا شروع کیا ہے، بولنا شروع کیا ہے، تب سے ہر شام ابوالہول کے پاس پہنچ جاتی ہوں اور صبح تک اس کے زیر اثر رہتی ہوں۔ آپ اس بات سے انکار نہ کریں اور نہ ہی اس معاملے میں مداخلت کریں۔ اس سے پہلے بھی آپ اور پاپا مداخلت کر چکے ہیں اور نقصان اٹھا چکے ہیں۔ مجھے کچھ یاد نہیں ہے، مجھے بتاؤ کہ ہمیں کس طرح کا نقصان پہنچا تھا۔ ایک رات میں جب ابوالہول کی پرستش کر کے واپس آئی تو پاپا بہت ناراض تھے، مجھے باتیں سنا رہے تھے۔ رات کے وقت میں اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتی، لیکن باپ کے رشتے کو پیش نظر رکھ کر میں نے ان کی باتیں برداشت کی، لیکن جب انہوں نے ابوالہول کو گالیاں دی تو میں ان پر جھپٹ پڑی، انہیں دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر ایک دیوار پر دے مارا۔ سونیا نے پوچھا، اس وقت میں کہاں تھی؟ آپ وہاں موجود تھی، مجھے روک سکتی تھی، مجھ سے مقابلہ کر سکتی تھی، لیکن کیونکہ آپ ایک ناقابل شکست فائٹر ہیں، لیکن یہ جانتی ہیں کہ اس وقت میرے اندر ایسی شیطانی قوتیں ہوتی ہیں کہ میں انسانی گوشت نوچ کر باہر نکال لیتی ہوں، اپنی ٹکر سے در و دیوار کو توڑ ڈالتی ہوں، اس لیے آپ نے میرا مقابلہ نہیں کیا۔ فوراً ہی پاپا کے پاس جا کر ان سے لپٹ گئیں، پھر مجھے اپنے دودھ کا واسطہ دے کر بولی، بیٹی خبردار اپنے پاپا کو ہاتھ نہ لگانا، یہ ابوالہول کے خلاف کچھ نہیں بولیں گے۔ سونیا نے بڑی پریشانی اور محبت سے اسے دیکھا، پھر اس کے چہرے کو دونوں ہاتھوں میں لے کر کہا، میری جان تجھے کیا ہو جاتا ہے؟ کیا تیرا کوئی علاج نہیں ہو سکتا؟ وہ انکار میں سر ہلا کر بولی، آپ لوگوں نے بہت کوششیں کی، لیکن جو بات قدرتی طور پر پیدائش کے وقت سے ہو رہی ہے وہ ہوتی ہی رہے گی، اس لیے کہتی ہوں کہ شام ہونے کے بعد آپ میرے معاملات میں مداخلت نہ کیا کریں۔ میں ابھی اس بنگلے میں جا رہی ہوں، تھوڑی دیر بعد واپس آ جاؤں گی۔ اس نے قریب آ کر سونیا کے رخسار کو چوما، پھر وہاں سے پلٹ کر جانے لگی۔ سونیا برآمدے میں کھڑی اسے جاتے ہوئے دیکھتی رہی، دل ہی دل میں دعائیں مانگتی رہی، یا اللہ تو بڑا رحمان ہے، رحیم ہے، میری بچی پر رحم فرما، یہ گمراہی کی طرف جا رہی ہے، اسے تو ہی صراط مستقیم پر لا سکتا ہے۔ وہ اس کے لیے دعائیں مانگتی رہی۔ وہ بنگلے کے اندر جا کر نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کوئی ماں یہ نہیں چاہتی کہ اس کی بیٹی غلط راستے پر چلے، اگرچہ یہ اطمینان تھا کہ وہ شام کے بعد تبدیل ہو کر بھی بے حیائی اور بدکاری کی طرف مائل نہیں ہوتی، لیکن اس سے بڑا گناہ یہ کرتی ہے کہ اپنے دین سے جاتی ہے، اپنے رب کو بھول جاتی ہے۔ یا اللہ تعالیٰ کچھ ایسا ہو جائے کہ وہ تجھے نہ بھولے، چاہے ساری دنیا کو بھول جائے۔ وہ کمرے میں آ کر ایک ایزی چیئر پر نیم دراز ہو گئی۔ تنہائی میں اسے ایسے لگتا تھا جیسے وہ اندر سے بالکل خالی خالی سی ہے، اس کے اندر جو بیش پہا خزانہ تھا وہ باہر نکل کر کہیں گم ہو گیا ہے اور وہ کنگال ہو گئی ہے۔ اتنی بڑی دنیا میں رشتوں اور محبتوں کے بغیر زندگی گزار رہی ہے، جو ایک بیٹی ملی ہے اس کے حوالے سے بھی کوئی بات یاد نہیں آتی۔ اس نے گہری سانس لے کر سوچا، بس یہی ایک بیٹی ہے، یہ مجھے ماضی کی باتیں یاد دلاتی ہے مگر مجھے کچھ یاد نہیں آتا، پھر بھی بیٹی ہے، جو کہتی ہے اسے میں مان لیتی ہوں۔ پھر وہ 7 بلڈرز کے ان 3 ٹیلی پیتھی جاننے والوں کے بارے میں سوچنے لگی۔ اسے پورا یقین تھا کہ آج جمائلہ پر یا اس پر جو حملے کیے گئے ہیں وہ انہی تینوں ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے کیے ہیں۔ جب وہ تینوں 7 بلڈرز کے سامنے حاضر ہوئے تھے تب وہ ان تینوں کو غور سے دیکھ رہی تھی، ان کی اسٹڈی کر رہی تھی۔ ایسی وقت اس نے ماں دھابی کو دیکھا، اس کے دونوں ساتھی باتوں میں مصروف تھے اور وہ چپ ہو گیا تھا، سر جھکائے بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات سے یہ ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ دل ہی دل میں یا اپنے دماغ کے اندر کسی سے بول رہا تھا۔ سونیا کی نظریں تیر کی طرح کسی کے بھی اندر پہنچ جاتی تھیں، وہ درست سمجھ رہی تھی۔ اس وقت وہ خیال خوانی کے ذریعے اپنے اہلکار کو فون کرنے پر مجبور کر رہا تھا اور وہ اہلکار فون کے ذریعے بلڈر 1 سے باتیں کر رہا تھا۔ اس نے اسی وقت ماں دھابی کی چوری پکڑ لی، لیکن وہ چور بننے کو تیار نہیں تھا، یہی کہتا رہا کہ میڈم اس پر خواہ مخواہ شبہ کر رہی ہے، اور سونیا نے چیلنج کیا تھا کہ وہ جلد ہی اسے غلط ثابت کر دے گی۔ اس چیلنج کے بعد اس کے دماغ میں منصوبہ پکتا رہا تھا کہ کس طرح انہیں بے نقاب کرنا چاہیے۔ وہ ہٹ سن کر چونک گئی۔ جمائلہ کی آواز سنائی دی، ہیلو مما۔ اس نے سر اٹھا کر دیکھا، کھلے ہوئے دروازے پر وہ کھڑی ہوئی تھی۔ دن کے وقت پورا لباس پہننے والی اس وقت اسکرٹ میں تھی۔ اس نے منی اسکرٹ پہنا ہوا تھا، اسکرٹ سے پیٹ ننگا تھا، اس کے اوپر بہترین تراش کا بلاؤز پہنے ہوئے تھی۔
ایسے مختصر سے لباس میں اس کے خوبصورت بدن کے نشیب و فراز نگاہوں کو پکار رہے تھے۔ سونیا نے کہا مائی گاڈ، اس لباس میں دیکھ کر مرد پاگل ہو جاتے ہوں گے۔ وہ کمرے میں آتے ہوئے بولی جو پاگل ہوتے ہیں میں انہیں سمجھاتی ہوں، وہ واپس چلے جاتے ہیں، جو سمجھ نہیں پاتے وہ واپس جانے کے قابل نہیں رہتے۔ تم صبح تک اپنے مزاج کے خلاف کوئی بات برداشت نہیں کرتی ہو، میں تمہاری ماں ہوں، اگر کچھ کہوں گی تو برداشت کرو گی۔ آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ اگر کوئی خواہش ہے تو میں اسے اپنے مزاج کے خلاف نہیں سمجھوں گی۔ ہاں میری یہ خواہش ہے کہ یہ لباس تبدیل کرواؤں جو پہنا ہوا ہے، اسے کہیں پھینک دو۔ وہ مسکرا کر بولی بس اتنی سی بات، یہ تو میری ماں کی خواہش ہے، میں کبھی برا نہیں مانوں گی، ابھی چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ پلٹ کر دروازے کے پاس گئی، پھر رک کر بولی مما میں نے ابو الہول کے مجسمے کو صندوق میں رکھ دیا ہے، اب وہ نظر نہیں آ رہا، آپ میرے ساتھ بنگلے میں آ سکتی ہیں۔ سونیا اس کے ساتھ کمرے سے باہر آئی، دروازے کو لاک کر کے اس کے ساتھ چلتی ہوئی سامنے والے بنگلے میں آ گئی۔ جمالہ نے کہا میں لباس بدلنے جا رہی ہوں، آپ یہاں میری تمام چیزوں کو دیکھیں، صرف صندوق نہ کھولیں۔ بس میں ابھی گئی اور ابھی آئی۔ وہ الماری سے ایک جینز اور ٹی شرٹ نکال کر دوسرے کمرے میں چلی گئی۔ سونیا چاروں طرف گھوم کر کمرے کی ایک ایک چیز کو دیکھنے لگی، سوچنے لگی کہ شاید کسی چیز کو دیکھ کر ماضی کی کوئی بات یاد آ جائے۔ اس نے الماری کو کھول کر اس کے ملبوسات کو دیکھا، دراز کھول کر کتنی ہی چیزوں کو الٹ پلٹ کرتی رہی، پھر اس نے ایک البم کو نکال کر کھولا۔ اس میں جمالہ کی تصویریں تھیں، البم کے درمیان خود اس کی اپنی تصویریں بھی تھیں۔ کتنی ہی تصویروں میں وہ جمالہ کے ساتھ دکھائی دے رہی تھی۔ وہ بڑے پیار سے ان تصویروں کو دیکھتی رہی، جمالہ کو چومتی رہی۔ اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات نہیں آئی کہ جسے بیٹی بنا کر بھروسہ کر رہی ہے وہ اسے جھوٹ بول رہی ہے، اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ وہ تمام تصویریں کمپیوٹر کے ذریعے تیار کی گئی تھیں۔ اس وقت سونیا پر ممتا کے جذبات حاوی تھے، اس نے اس پہلو پر توجہ نہیں دی کہ وہ تصویریں جعلی ہو سکتی ہیں۔ وہ لباس تبدیل کر کے آ گئی، اس نے جینز اور ٹی شرٹ کے ساتھ پیروں میں جوگرز شوز پہنے تھے، بہت ہی خوبصورت اور سمارٹ لگ رہی تھی۔ وہ اس کے قریب آتے ہوئے دونوں باہیں پھیلا کر بولی ہائے ماما کیسی لگ رہی ہوں۔ سونیا نے اسے گلے لگا کر پیار کیا، پھر کہا میری بیٹی جیسی تو دنیا میں کوئی نہیں ہوگی، آؤ بیٹھو، میں تم سے کچھ کہنا چاہتی ہوں۔ وہ دونوں آمنے سامنے کرسیوں پر بیٹھ گئیں۔ جمالہ بیٹھتے ہی اچانک ساکت ہو گئی، اس نے دونوں ہاتھ اپنے گھٹنوں پر رکھ دیے اور آنکھیں بند کر لیں۔ سونیا نے اسے سوالی نظروں سے دیکھا، پھر پوچھا کیا بات ہے؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، اسی طرح گمسم بیٹھی رہی۔ سونیا اسے بڑی توجہ سے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کے تاثرات سے پتہ چل رہا تھا کہ وہ خیالوں کی دنیا میں کہیں پہنچی ہوئی ہے۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ اسے آگہی حاصل ہو رہی ہے۔ وہ اس کے سامنے سے اٹھ گئی، ایک بار البم کو کھول کر بڑے پیار سے تصویروں کو دیکھا، پھر انہیں چوم کر البم کو بند کر کے الماری میں رکھ دیا۔ ان تصاویر کو دیکھ کر یقین ہو رہا تھا کہ واقعی جمائلہ اس کی اپنی بیٹی ہے۔ اس نے الماری کے پاس سے پلٹ کر دیکھا، وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہی تھی۔ وہ اس کے سامنے آ کر بیٹھ گئی، پھر بولی بیٹی خیریت تو ہے؟ جی ہاں خیریت ہے، مگر کچھ پریشانیاں بھی ہیں۔ مجھے آگہی مل رہی تھی کہ آپ ان تینوں ٹیلی پیتھی جانے والوں کو مجرم ثابت کر چکی ہیں، ان میں سے ایک مر چکا ہے، لیکن 7 بلڈرز آپ سے بہت زیادہ خوفزدہ ہیں۔ وہ مجھ سے کہہ رہے تھے کہ مجھے جلد سے جلد آپ کے ذریعے بابا صاحب کے دائرے میں پہنچنا چاہیے، اگر وہاں پہنچنا ناممکن ہوا تو پھر آپ کو موت کے گھاٹ اتار دیا جائے گا۔ وہ ایسا کیوں سمجھ رہے ہیں کہ تم میرے ذریعے کسی بابا صاحب کے دائرے میں پہنچ سکتی ہو، اور یہ ادارہ ہے کہاں؟ پیرس کے ایک نواحی علاقے میں ہے، یہ ادارہ میلوں دور تک پھیلا ہوا ہے، اس کے چاروں طرف اتنی مضبوط حد بندی ہے کہ کوئی پوچھے بغیر اندر داخل نہیں ہو سکتا، بڑے بڑے ممالک کے حکمرانوں کو بھی وہاں قدم رکھنے نہیں دیا جاتا۔ اگر اس قدر سختی ہے تو پھر میں تمہیں وہاں کیسے لے جا سکتی ہوں؟ یہ میں نہیں جانتی، مجھے ایک بار آگہی حاصل ہوئی تھی کہ میں آپ کے ذریعے اس ادارے کے اندر گئی ہوں، مجھے آگہی کی اسکرین پر یہ معلوم نہ ہو سکا کہ آپ مجھے کس طرح وہاں لے گئی تھی۔ اس وقت جمائلہ اصل حقیقت چھپا رہی تھی کہ بابا صاحب کے ادارے سے سونیا کا بہت گہرا تعلق ہے۔ بابا فرید واسطی مرحوم نے اس ادارے کی بنیاد ڈالی تھی، وہ ادارے کے پہلے روحانی علوم کے عامل تھے، وہ سونیا کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ سونیا نے ان کی آخری سانس تک ان کا ساتھ نہیں چھوڑا تھا، ان کی خدمت کرتی رہی تھی۔ جمالہ یہ سب کچھ اس کے ریکارڈ میں پڑھتی رہی تھی، اگر یہ حقیقت بیان کرتی تو پھر سونیا کو معلوم ہو جاتا کہ اس کا تعلق بابا صاحب کے دائرے سے ہے۔ وہ وہاں جانے اور اپنے ماضی کو یاد کرنے کی ضد کرتی، پھر جمائلہ اور 7 بلڈرز تو کیا، دنیا کی کوئی طاقت اسے وہاں جانے سے روک نہ پاتی۔ سونیا نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا تم پریشان کیوں ہوتی ہو؟ تم نے کہا تھا کہ تمہاری آگہی کبھی غلط نہیں ہوتی، ہمیشہ درست ثابت ہوتی ہے۔ اگر تم نے یہ دیکھا ہے کہ میں نے تمہیں اس ادارے کے اندر پہنچایا ہے تو پھر میں کسی نہ کسی طرح ضرور پہنچاؤں گی۔ مجھے اس ادارے کے بارے میں تفصیل سے بتاؤ، پھر ہم پلاننگ کریں گے کہ وہاں کس طرح جانا چاہیے۔ میں آپ کو اس ادارے کے بارے میں سب کچھ بتاؤں گی، مگر یہ بات پریشان کر رہی ہے کہ وہ 7 لیڈرز آپ سے خوفزدہ ہیں۔ جب آپ مجھے وہاں پہنچا دیں گی تو ان کے بہت سے مقاصد پورے ہو جائیں گے، اس کے بعد وہ آپ کو اہمیت نہیں دیں گے اور پہلی فرصت میں آپ کو ہلاک کر دینا چاہیں گے۔
سونیا تھوڑی دیر تک سوچتی رہی، پھر سر ہلا کر بولی، میں تمہاری پریشانیوں کو سمجھ رہی ہوں۔ اگر میں تمہیں اس ادارے تک پہنچانے میں ناکام رہوں گی تو وہ مجھے موت کے گھاٹ اتار دیں گے، اور اگر وہاں پہنچانے میں کامیاب ہو جاؤ گی تب بھی وہ مجھ سے پیچھا چھڑانا چاہیں گے۔ دونوں صورتوں میں یہ 7 بلڈرز میرے جانی دشمن ہیں۔ ہاں میں یہ سوچ رہی ہوں جب دونوں ہی صورتوں میں وہ جانی دشمن ہیں تو پھر آپ مجھے وہاں نہیں پہنچائیں گی۔ ہم 7 بلڈرز کو جھوٹی تسلیاں دیتے رہیں گے کہ وہاں پہنچنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔